عورتیں مائکے سے یہ 3 چیزیں کبھی نہ لائیں۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عورتیں مائکے سے ان 3 چیزوں کو کبھی نہ لائیں۔ اگر ان 3 چیزوں پر عورت ہاتھ لگا دے تو شوہر فوراً مر جاتا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کے لیے ایک خاص ویڈیو۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو عورتوں کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی چیزیں بتانے والے ہیں جن کو عورتیں کبھی بھی مائکے سے اپنے سسرال میں لے کر مت جائیں۔ اگر آپ ان 3 چیزوں کو مائکے سے سسرال لے کر جاؤ گی تو آپ کی اور آپ کے شوہر کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور ان 3 چیزوں کی وجہ سے آپ کا بسا بسایا گھر بھی بکھر جائے گا۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، جادو ٹونے کا سامان۔ کچھ عورتیں یہ غلطی کر دیتی ہیں کہ جو اپنے شوہر یا سسر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی ہیں، جادو ٹونے والوں کے پاس جاتی ہیں اور ان سے اس طرح کا سامان لے کر اپنے سسرال میں واپس آ جاتی ہیں۔ لیکن آپ لوگ یہ نہیں جانتے، جب اس کا الٹا اثر ہوتا ہے تو ایسی عورتوں کے شوہر یا تو انتقال کر جاتے ہیں یا پوری طرح سے پاگل ہو جاتے ہیں۔ ایک بار ایک عورت کسی اللہ والے کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، بابا آپ مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے جس سے میرا شوہر میری ہر بات مانے، میرا شوہر میرے تابع ہو جائے۔ یہ سن کر اس بابے نے کہا، یہ عمل تو صرف اور صرف شیر کے بال پر ہوگا، اور بال تم شیر کی گردن سے اتار کر لاؤ تبھی اس کا اثر ہوگا، ورنہ میں تمہارا عمل نہیں کر پاؤں گا۔ یہ سن کر وہ عورت اداس ہو گئی اور اپنی ایک سہیلی کے پاس چلی گئی اور سہیلی کو یہ تمام واقعہ بتایا۔ تو اس کی سہیلی نے بتایا کہ کام مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ ایسا کرو، روزانہ 5 کلو گوشت لے کر جنگل میں جایا کرو اور جہاں شیر آیا کرتے ہیں وہاں ڈال کر چھپ جایا کرو۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد خود شیر کے سامنے ہی ڈالنا شروع کر دینا۔ جب وہ شیر تم سے گھل مل جائے اور تم سے مانوس ہو جائے تو تم آسانی سے اس کے بال کو اکھاڑ لینا۔ چنانچہ اس کے بعد اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ 1 مہینے تک وہ چھپ کر شیر کو گوشت ڈالتی رہی۔ جب شیر اس کا عادی ہو گیا تو اس عورت نے شیر کے آگے جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دیا۔ شیر اس سے گھل مل چکا تھا۔ پھر ایک دن اس عورت نے آہستہ سے شیر کی گردن پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور موقع دیکھ کر شیر کا بال اکھاڑ لیا، اور پھر وہ بال لے کر بابا کے پاس پہنچ گئی۔ کہنے لگی کہ بابا میں شیر کی گردن سے بال اکھاڑ کر لے آئی ہوں۔ بابا نے حیران ہو کر پوچھا، کیسے لے آئی ہو؟ تو اس عورت نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر بابا کہنے لگا، کیا تمہارا شوہر شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ تم نے شیر جیسے درندے کو چند دنوں میں خدمت کر کے اپنا بنا لیا، اور تمہارا شوہر تو آخر ایک انسان ہے، اس کی خدمت کرو، پھر دیکھو وہ کیسے تمہارا ہو جائے گا۔ اس لیے اگر تمہیں کسی کی محبت پانی ہو تو اس کی خدمت کرو، نہ کہ جادو ٹونا۔ اسے تمہاری زندگی اور برباد ہوگی اور ساتھ میں تمہارے شوہر کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ نمبر 2، غیر مرد کا پیار۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ لڑکیاں شادی سے پہلے کسی غیر مرد کے پیار کے چکر میں پڑ جاتی ہیں اور ان کے ماں باپ ان کی مرضی جانے بغیر کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتی ہیں، لیکن وہ لڑکیاں شادی کے بعد بھی اپنی باتوں سے باز نہیں آتی۔ ایسا کرنے سے ان کا گھر پوری طریقے سے برباد ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس جگہ پر خود کو رکھ کر دیکھیے، اگر آپ کا شوہر یا پھر آپ کی بیوی کسی غیر مرد کی کسی غیر عورت سے بات کرتے ہیں تو سوچئے آپ کے اوپر کیا گزرے گی۔ کیا آپ اس کو اپنے ساتھ رکھو گے؟ کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ اس لیے آپ کو اپنی پرانی زندگی بھول کر اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی غیر مرد کا پیار لے کر اپنے سسرال میں مت جانا۔ یہ نصیحت مردوں کے لیے بھی ہے، وہ بھی ایسا ہرگز نہ کریں۔ کچھ مرد بھی شادی سے پہلے ایسا کرتے ہیں اور پھر وہ شادی کے بعد بھی اس کو جاری رکھتے ہیں۔ اس سے عورتوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان باتوں سے مرد بھی نصیحت حاصل کریں۔ نمبر 3، زیادہ جہیز۔ کبھی بھی کسی عورت کو زیادہ جہیز یا زیادہ پیسے لے کر مائکے سے سسرال نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد اس کے شوہر اور سسرال والے اس کی دولت کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ ہمیشہ اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں، آج فلاں چیز لے کر آؤ۔ آخرکار نوبت وہی آتی ہے جو پچھلی 2 نشانیوں میں ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اس لیے آپ ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور ان 3 چیزوں سے پرہیز کریں، خاص طور پر جادو ٹونے سے۔ اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اس ویڈیو سے نصیحت حاصل کریں۔ جب بات جادو ٹونے کی آ گئی تو ہم آپ کو ایک واقعہ اور بتاتے ہیں کہ ایک خاتون جس کی شادی کو تقریباً 2 سال ہو چکے تھے اور ان کا ایک لڑکا بھی تھا،
ماں بھی بن چکی تھی۔ اس کا شوہر اس کی شادی کے بعد بے حد پسند کرتا تھا اور بے حد محبت کرتا تھا، اس کی بہت عزت کرتا تھا، اس کا خیال بھی رکھتا تھا۔ پھر جب انہیں ایک بیٹا ہوا تو دونوں بہت خوش تھے اور سب پہلے جیسا اچھا چل رہا تھا، مگر 2 سال کے بعد شوہر اپنے کام میں مصروف رہنے لگا اور نہ جانے کیا ہوا کہ وہ اپنی بیوی سے باتیں بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتا تھا اور بیٹے سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتا تھا، بیوی کا بھی حال چال نہیں پوچھتا تھا۔ چنانچہ اس کی بیوی کو بہت تعجب ہوا تو وہ سوچ و فکر میں رہنے لگی۔ اس کا شوہر اچانک چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑنے لگا، جھگڑنے لگا۔ پھر اس عورت کو لگنے لگا کہ شاید میرے شوہر کو کسی کی بری نظر لگ گئی ہے یا کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، تو اس کو ایسے وسوسے آنے لگے۔ چنانچہ وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ پھر ایک دن اس نے ایک عالم سے رابطہ کیا۔ اس عالم نے فوراً کہا کہ ہاں تم پر کالا جادو ہے، اس کی کاٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس عورت نے عالم سے کہا ٹھیک ہے، جادو کی کاٹ کر دو۔ اس عالم نے 10,000 روپے مانگے تو اس عورت نے دے دیے۔ پھر 1 مہینے کے بعد سب ٹھیک ہو گیا اور اس کا شوہر اچھا رہنے لگا، اس سے پیار سے باتیں کرنے لگا۔ پھر وہ عورت اس عالم کے پاس جا کر شکریہ ادا کرنے جاتی ہے تو عالم نے کہا تمہارے شوہر کا تو جادو کاٹ دیا، اب تمہیں کیا چاہیے؟ اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر کو میرے قابو میں کرنا ہے۔ تو عالم نے کہا ٹھیک ہے، بہت مشکل ہے مگر کر دوں گا، مگر اس بار رقم زیادہ لگے گی۔ اس نے 25,000 کی رقم مانگی۔ عورت نے 25,000 کی رقم جیسے تیسے جوڑ کر دے دی۔ پھر عمل کیا یا نہیں کیا واللہ عالم، لیکن شوہر کا رویہ تھوڑا بدلتا گیا اور نرم ہو گیا تھا۔ اب وہ بیوی کے لیے آفس کی چھٹی لینے لگا تو اب بیوی بھی خوش تھی اور شوہر بھی خوش تھا۔ 6 ماہ تک سب اچھا چلتا رہا۔ پھر اچانک اس عورت کے شوہر کی جاب چلی گئی۔ جب شوہر نے جاب جانے کی وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ تمہاری وجہ سے کمپنی کا نقصان ہو گیا ہے، تم چھٹیاں بھی بہت زیادہ لے رہے ہو، اس لیے تمہیں نکال دیا گیا ہے۔ اس غم میں شوہر نے شراب پینا شروع کر دیا اور گھر آ کر جھگڑا کرنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایسے روزانہ شراب پینے کی عادت نے اس کا جگر خراب کر دیا، وہ بیمار ہے، بہت خراب حالت ہے۔ تو اس عورت کو لگتا ہے کہ اس جادو کے عمل کی وجہ سے یہ سب ہوا، پتہ نہیں وہ روحانی عمل کرتا تھا یا شیطانی عمل، مگر ہمیں اس واقعے سے سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔